عزادارہ نے امام در زینب نیو جرسی کی 3rd مجلس اور اس سیریز کی آخری مجلس. میں نے آج مجلس کی آغاز جو ہے وہ دعائے کمیل کے جملوں سے کیا. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا کے سلسلے میں، اس لیے کہ ہم شہزادی زینب کے نام سے منسوب امام بارگاہ میں بیٹھے. اس سے بڑا اور واسطہ کیا ہو سکتا؟ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے شہزادی کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ. زین ابیہ ہے بیوی، باپ کی زینت بن کر آئی. اور آج جو کربلا زندہ ہے وہ صرف اور صرف شہزادی زینب اور چوتھے امام کی وجہ سے. مدینے سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام شہزادی زینب کا ہے، کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربلا کو زندہ کر دیا اور ایسے ماحول میں کیا. اب پلیز 40-45 منٹ کی تقریر اور اس سیریز کی آخری مجلس کنکلوڈ کروں گا کہ آپ جو در زینب آ رہے، جو آپ مجلسوں میں جاتے، آپ بھی جہاں بھی جا رہے، آپ یہ یاد رکھو یہ اس بی بی کی دعا ہے. بانی مجلس بی بی زینب، بانی فرش عزا شہزادی زینب، اور محافظ عزا ہمارا امام ہے. امام ہمارا محافظ، ہر چیز کے لیے محافظ، اور یہ عزا کا بھی محافظ امام ہے. اس لیے کہ اگر امام ہماری حفاظت نہیں کرے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مجلس کر سکے. دنیا شروع سے یہ چاہ رہی کہ ذکر حسین کو ریز کرے، ختم کر دے. آج بھی میں ان ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جہاں امام کا ذکر نہیں لے سکتے، کر نہیں سکتے. نام علی حسین رہے گا، ان کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے. ایسے ملکوں میں بھی عزاداری ہوئی. عزاداری کو روکنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا. جب تک اللہ ہے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس وقت تک عزاداری باقی رہے گی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کلمہ جو آج اسلام بچا ہوا ہے وہ اس سیکریفائس سے اور عزاداری سے آج بچا. دنیا کو معلوم کیا ہو کہ مسلمان کیا ہے. مسلمان عام مسلمان تو عام مسلمان، لیکن عزادار حسین کہیں رہو وہ عزاداری کرتا ہے. اور اس کو کبھی چھوٹا مت سمجھو، کبھی چھوٹا مت سمجھو. یہ سمجھو کہ جب بھی تم مجلس میں جاؤ، جب بھی کوئی مجلس میں جائے، عورتیں بھی مرد بھی، شکر ادا کرو جانے سے پہلے. when you enter the امام بارگاہ، when you enter the place، شکر ادا کر کے جاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آج طاقت دی کہ میں حسین کی عزاداری میں بیٹھ سکی. آپ سمجھ لیں ہم بڑے ریلیکس ہیں. اور $1 بھی اگر تمہارا خرچ ہو رہا تو تم شکر ادا کرو کہ تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا، اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے. بھائی جو کچھ ملا، اولاد ملی ہے تو بیوی کی دعا سے، تب اولاد کو بھی عزادار حسین بنانا یہ آپ کی ذمہ داری. میں کل بھی بولا، آج پھر ریمائنڈ کر کے جا رہا. اپنے بچوں کو مضبوط کرو، بچوں کو مضبوط کرو. اس ماحول، یہاں کا ماحول آپ سب مجھ سے بہتر جانتے کہ کیسا ماحول ہے. اس ماحول میں اگر تمہارا بچہ عزادار حسین بن جائے تو ماں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے. ماں باپ کا انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے. یہ پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بنگلے انویسٹمنٹ نہیں، یہ جتنے ایف ڈیز کر کے رکھے ہو نا، کوئی انویسٹمنٹ پتہ نہیں کہ تم خرچ کرو گے بھی یا نہیں کرو گے. پلان تو کر لیا ہے 100 سال کا، پتہ ہی نہیں. جو انویسٹمنٹ ہے وہ تمہاری اولاد کو. اس لیے کہ یہ شہزادی کا درس ہے، شہزادی کا پیغام ہے اپنے بچوں کو. بی بی نے شب عاشور جناب اون و محمد کو ایک موٹیویٹ کیا تھا. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، بی بی نے صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں ماؤں کو کہ غور سے سنو کہ بی بی نے شب عاشور شہزادے اون و محمد کو کیا کہا تھا. مولا حسین نے کیا دیکھا تھا جب خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا. میری طرف دیکھو، ایک چراغ جل رہا. شہزادے اون و محمد سامنے بیٹھے اور آستینوں کیسے الٹے ہوئے. اور بی بی زینب کیا کہہ رہی کہ بیٹا کل کا دن قربانی کا دن ہے، سیکریفائس کا دن ہے، اسلام کو بچانے کا دن ہے.
تمہارے دادا اور تمہارے نانا. دادا کون تھے؟ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب. نانا میرا مولا مشکل کش حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہا کہ تمہارے نانا نے دین کے لیے یہ کیا، تمہارے دادا نے دین کے لیے یہ کیا. جناب جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے گئے. جنگ موتا میں جو جارڈن میں آپ کا مزار آج بھی، اس جنگ میں میرا مولا نہیں گیا تھا، بیمار تھا، تو اللہ کے رسول جناب جعفر کو لے کے گئے تھے. اور جانے کے بعد اس جنگ میں دھوکے سے جیسا مولا عباس کے ہاتھ کاٹے گئے، اسی طرح جناب جعفر طیار کے ہاتھ کاٹے گئے. اسی لیے آپ کو طیار بولتے ہیں. آپ کا نام تو جعفر ابن ابو طالب علیہ السلام. طیار اس لیے بولتے ہیں کہ عربی میں طیار ونگز کو بولتے ہیں، پروں کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جعفر کو اللہ نے جنت میں پر عطا کیے ہیں اور وہ جبرائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. سمجھا؟ تو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم دونوں نے بی بی موٹیویٹ کرنی بچوں کو. آپ انصاف سے بولیے. آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بات کریں. میری ریکویسٹ ہے، اب اربعین قریب 10-12 دن ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہے اربعین کا. اربعین اتنا قریب ہے تو آپ بچوں سے بات کرو گے واٹ از اربعین، وہ پکچرز بتاؤ، وہاں کا جو ویڈیوز ہیں وہ بتاؤ. دیکھو کتنا بڑا کراؤڈ آ رہا، کتنا بڑا مجمع آ رہا اربعین. کیوں آ رہا؟ بولو چہلم حسین کی کامیابی کا، وکٹری کا اعلان. نہیں سمجھے آپ؟ کیوں وکٹری کا اعلان ہے؟ بی بی کامیاب شام سے واپس آئی، شام کو فتح کر کے بی بی واپس آئی. وہ اربعین ہے. تو یہ بچوں کو بتاؤ. میری ریکویسٹ ہے ماؤں سے کہ بچوں کو بتاؤ. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پہ دینی مدرسہ ہو، بچوں کو بھیجو مدرسے. یہ بھی شہزادی زینب کی سیرت. آپ کو معلوم بی بی زینب کے اسٹوڈنٹس کتنے تھے؟ لڑکیاں، عورتیں، بچیاں 2000. مذاق نہیں ہے. آج کا زمانہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ پڑھا رہے. آج کا زمانہ. بی بی نے اس وقت مختلف ٹائمنگز کے اوپر، جب تک آپ مدینے میں رہے آپ درس دیتے رہے، جب کوفے میں رہی بابا کے ساتھ، وہاں عورتیں آتی، بچیاں آتی، بی بی ان کو درس دیتی، اسلام بتاتی. تو سیرت زینب کیا ہے؟ دین کو پروپوگیٹ کرنا. صرف شہزادی زینب کی سیرت نہیں، بی بی کو یہ ملا تھا. کس میں ملا تھا؟ ماں کی طرف سے ملا تھا. شہزادی کونین، شہزادی کونین، مادر حسنین. صلوات پڑھے محمد والے. بہت اچھی. بچوں کو لاؤ، انکریج کرو بچوں. میں تو آج جا رہا. تو یہ شہزادی کونین کی طرف سے ملا تھا. کیوں؟ بی بی مظلوم، بی بی زہرا 18 سال زندہ رہی، جب تک بابا کے ساتھ مدینے میں رہی. مختلف جگہوں پہ جا کے عورتوں کو بلا کے تبلیغ کرتی، دین بتاتی، اسلام بتاتی. ایون جب اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور وہ ظلم عظیم ہوا مدینے میں 3 دن کے اندر، شہزادی کا دروازہ جلایا گیا. اللہ ان ظالموں پہ عذاب عظیم نازل کرے، بی بی کے قاتلوں پہ، دشمنوں پہ عذاب عظیم نازل کرے. یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں کرنا شہزادی کے قاتلوں سے. میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا، جو بھی بی بی کا قاتل ہے، جس نے بھی فاطمہ کے دروازے کو جلایا، آپ کے ربس کو توڑا، شہزادی محسن کی شہادت ہوئی. یہ وہ ظلم عظیم ہے کہ اس سے بڑا ظلم نہیں. جب زمانے کا امام انشاءاللہ ظہور کریں گے، مولا کا قاتل سے بدلہ بعد میں لیں گے، کربلا کا بدلہ بعد میں لیں گے. پہلا جو بدلہ لیں گے مولا، شہزادی یہ کونین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. جو بھی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی ڈپلومیسی نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر دشمنان حیدر کرار کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھو. مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا نہیں، تم سے پوچھا جائے گا. زیارت عاشورہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی بتانا. میں ماؤں کو بول رہا، جب جو بچے آپ کے تھوڑے 10 سال 11 سال 12 سال کے ہو گئے، ان کو بتاؤ جب کوئی شہادت آئے
आशुरा गुजर गया, बच्चों को मालूम है कि मौला हुसैन को किसने शहीद किया? मौला हुसैन के कातिल का नाम तो सबको मालूम, यजीद था। इसमें तो कोई आगे इफ एंड बट है ही नहीं। प्लीज, आज की मजलिस बिल्कुल डिफरेंट है। 1 साल का पैगाम देके जा रहा हूं। मौला आप सबको सलामत रखे। अरे यार इतना खामोश। आपने एक बात गौर की, पता नहीं आपने गौर की नहीं की, मैं तो बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूं। एक ने लगाया नारा तो दूसरे के दिल बोला, उसने लगाया तो उस बच्चे ने लगाया। ये बहुत अच्छी बात है, एनकरेज हो रहे ना, मोटिवेट हो रहे ना एक से। अगर बच्चे नारे लगाते रहे, ये नहीं बोल रहा मेरी मजलिस में पूरे लगाओ, दूसरे मौलाना जा रहे उनके मजलिस में ज्यादा लगा, घर में लगा। बच्चे अगर ये नारे लगा रहे ना, आपको अंदाजा नहीं है यार, अंदाजा नहीं है हमको कि माँ बाप को अजर क्या है। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस मासूम बच्चे ने सबकी जबान पर अली कहलवा दिया। आप क्या समझ रहे? वरना तो आप ऐसे ही बैठे हुए थे। नहीं, बच्चों ने मोटिवेट किया आपको या अली बोले। तो सवाब किसको जाएगा? इस मासूम को जो मिलना है वो तो मिलेगा, इसकी माँ को। तो जो बच्चों को मिलेगा वो तो बच्चों को मिलेगा, इनकी माँ को मिलेगा कि माँ ही है। मेरी पूरी तकरीर इसी पे हुई, माँ ही जो बच्चों को आगे बढ़े। तो बीवी के कातिलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब जैसा आशुरा गुजरा, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट आते बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप बैठ के उनसे बात करना 2 दिन पहले, 40 से 2 दिन 3 दिन पहले इन मासूम बच्चों से बात करो जो 8 साल 9 साल 10 साल के सब बच्चे, उनको तैयार करो कि बेटा एक बिग डे आने वाला है, एक मॉर्निंग डे हमारे लिए सबसे बड़ा दिन, गम का, चेहलुम आने वाला है। और ये भी बताओ कि चेहलुम की ख्वाहिश शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, ये बताना कि बेटा ये छोटे छोटे स्टोरीज बताओ। उनके जहनों में जब माँ बैठ के बात करती ना, बचपने में जब बताया जाता ना, तो पूरी जिंदगी रहती वो बात जहन में कि माँ ने बताया था, माँ ने बताया। माँ रहे ना रहे, वो आगे भी बढ़ जाए, बड़ा भी हो जाएगा, तो वो बोलेगा माँ ने मुझसे कहा था कि चेहलुम करना है। तो इस तरह तुम जनरेशन बाद जनरेशन तैयार करो। जितना तुम तैयार करोगे ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनेगा। यही बच्चे जब आप मर जाएंगे, आप अभी मरेंगे नहीं, मैं बोल रहा, समझ रहे आप? कोई नहीं मरता भाई, बोलने से कोई मरता नहीं। तो जब मरेंगे कभी तो मरेंगे। अब बोलेंगे हम मरना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मत मरो, शिया मरता नहीं है। क्या बोला? मरता नहीं है, आप नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। दुआ करो कि मुलाकात हो जाए। मौत एक मुलाकात का नाम है, मौत डरने का नाम नहीं है। जनाब इब्राहिम, अब बात आई है मौत के ऊपर, तो मेरी तो मेन टॉपिक सही, शुक्र करो मैंने पढ़ा ही नहीं यहाँ पे। जनाब इब्राहिम घर के बाहर, घर के अंदर बैठे हुए थे, आखिरी वक्त आया, मलकुल मौत उनके पास आ गया। इब्राहिम जानते थे मलकुल मौत, या अली। तो अब गौर से सुनो मौत क्या है। तो जनाब इब्राहिम के पास मलकुल मौत आया, इब्राहिम तो जानते थे। इब्राहिम ने कहा, उसने आके सलाम किया, इब्राहिम ने जवाब देके कहा क्या हाल है यार, क्यों आए? तो बोले, उसने कहा मैं आपको लेके जाने, आप चलिए, आपका वक्त हो गया। इब्राहिम घबराए नहीं, इतना बड़ा नबी, 1,24,000 में सेकंड नंबर पे, पहले हमारे सरकार है जो सरदार है, सेकंड नंबर पे इब्राहिम। इब्राहिम घबराए नहीं, इब्राहिम ने फौरन हाथों को उठाया, मेरी तरफ देखो, हाथों को उठा के अल्लाह से कहा, परवरदिगार
میں تو تیرا دوست ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ارے میں تو تیرا دوست ہوں، کہیں دوست کو موت دیتا ہے؟ آواز آئی ابراہیم وہ دوستی کیا کہ ایک دوست برا ہے اور دوسرا دوست نہ آئے. ارے یار سن لیا آپ، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ تو مومن ہیں بھائی، آپ فکر مت کرو. برابر موت کے بعد یہی بچے ہیں جو آ کے آپ کی لہر پہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے، یہی بچے ہیں جو آپ کے لیے مجلس حسین بھی کریں گے، یہی بچے ہیں جو آپ کے لیے ایثار ثواب کرائیں گے اگر آپ نے دیکھا کچھ کیا ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا. یہاں مطلب نیو جرسی نے ایک جنرل بات کرا، پورا ویسٹ کی بات کرا کہ بہترین بچہ سید زادہ، بہترین گھر کا ماحول، لیکن آگے بڑھ گئے، سکولز میں آئے، کالجز میں آئے، بس اپنی دنیا میں، ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتے. ہفتے میں ایک دن آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک دن مدرس ڈے آ گیا، فادرس ڈے آ گیا، بس آپ کے دوستوں ڈرو اس سے. آج عابد بن ربیع کی بات سمجھ میں نہیں آئی. یو ول ریئلائز ٹمارو، جب تم اکیلے رہو گے نیچے، نہ بیٹا پوچھ رہا نہ بیٹی پوچھ رہی، اس وقت ریگریٹ کرو گے کہ کاش میں اولاد کو حسینی بنا دیتی، کاش میں اولاد کو دیندار بنا دیتی. یہ لازم اور ہمیشہ یاد رکھو. مجھے نہیں معلوم یہاں کی سیمیٹری ہے نہیں ہے، جب بھی سیمیٹری کو جاؤ، گریو یارڈ کو جاؤ، بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ اور لے کے جا کے بتاؤ بیٹا یہ جو ہے نا تمہارے گرینڈ فادر کی، تمہارے دادا کی، بابا کی، جس کی بھی، کل ہماری بھی ایسی بنے گی، تم آنا. یہ ہمارے لیے ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نہیں کر رہے، ایک نارمل ایک فارمیلٹی کے لیے مجلس کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں، ثواب تو ملے گا. کوشش کرو کہ اولاد تمہارا جنریشن بچ جائے. جس کی نسل بچ گئی وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان زمین کے اوپر، سب سے زیادہ کامیاب. اس لیے آپ سے پوچھا جائے گا ڈے آف ججمنٹ میں. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ اللہ نے تم کو، اللہ کہے گا کہ میں نے، میری امانت تھی اولاد تمہارے پاس، اللہ کی امانت ہے، میری امانت تھی، تم نے امانت کے ساتھ کیا کیا. تو کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے. ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم جا رہا. ہمارے پاس کتنا انقلاب آیا، کتنی چیزوں کو مولا حسین کے ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا، کتنی چیزیں شہزادی زینب نے جو اتنی مصیبتیں اٹھائی، کس کے لیے اٹھائی؟ مولا حسین نے اتنا بڑا سیکریفائس کیوں کیا؟ صرف دین بچ جائے، نانا کا دین بچ جائے. اب حسین نے سیکریفائس کر کے دین کو تو بچا لیا، ہمیشہ کے لیے بچا لیا. شاعر کہتا ہے نا کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج چراغ جل رہا، چراغ جل رہا، ہر طرف چراغ جل رہا اسلام کا. مور دین 1 بلین مسلمس ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے. تو وہ سیکریفائس ہے. اگر ہم کچھ کریں گے، آپ کا کام ہے سٹارٹ کرنا. یہ امام بارگاہ اس وقت چھوٹا ہے، چھوٹی کمیونٹی ہے، ڈزنٹ میٹر، آج چھوٹی ہے کل بڑھے گی. آپ امام بارگاہ بنو، حسینیہ بنو، یو سٹارٹ. آپ بولیں گے کیسا بنا سکتے؟ $1 ملین کہاں سے لائیں گے؟ ہے سب کے پاس، دینا نہیں ہے. نہیں ہے بھی تو نہیں بولیں گے. بابا مجھے مت بولو، میں تو جا رہا حدیث پڑھ کے چلا جاؤں گا. مولا حسین تو جانتے ہیں نا کہ ہے تمہارے پاس. بے شک بول دیے تھے ایک کے پاس تو ہے، سب کے پاس رہے گا. حسین کا خزانے میں کمی نہیں ہے، یاد رکھو. میں یہ نہیں بول رہا کہ پورے $1 ملین دے دو. بیٹھو بات کرو. میں جان جاتا ہوں، آئی آلویز ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فنڈ ریزنگ کروانا ہے پوری دنیا میں کرتا ہوں، فنڈ ریزنگ آپ کے لیے بھی کر دوں. کوشش کرو، کمیٹی بنو. ماشاءاللہ در زینب کی بہترین کمیٹی، سب لوگ مل جل کے کر رہے کام. اب آپ پلان کرو یا میزا کے بعد کہ ہم کو در زینب بنانا ہے انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے در زینب کوئی بنا سکتا؟
اگر تم کو موقع ملا تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہاں تو نماز بھی ہوتی، نماز کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ایک اینٹ لگاؤ مسجد میں، برک کتنے میں ملتی ہے یہاں پہ؟ 10 20 $50 میں ملتی ہوگی، اور کیا؟ میں ایک مثال دینا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ایک برک لگاؤ، اگر تم نے ایک برک لگائی تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل دے گا، ٹاؤن شپ بن جائے گی اگر 100 برک لگاؤ گے، سمجھ رہے بات؟ اور سب سے بڑا آنر یہ ملے گا کہ تم نے مولا حسین کا گھر بنایا، در زینب بنایا، یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ تم رہو یا نہ رہو دنیا میں، مثال کے طور پہ تم نے امام بارگاہ بنا دیا، در زینب بنا دیا، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال کے بعد تم مر گئے، در زینب تو ہے، تو جب تک یہاں آزاداری ہوگی تمہارا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے، کوئی ایک سجدہ کر رہا ثواب تم کو، ایک تسبیح پڑھ رہا ثواب تم کو، ایک عزاداری کر رہا ثواب تم کو، کوئی مرثیہ نوحہ گریہ کر رہا ثواب تم کو، جتنے لوگ شامل ہوئے در زینب کی تعمیر میں وہ سب کو انشاءاللہ مولا حسین اجر دیں گے۔ آپ اتنی خاموشی سے سن رہے اس لیے کہ پیسے کا معاملہ ہے نا، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے دوستوں۔ میں آپ کو بہت بڑی بات بولنے جا رہا، اچھا توجہ سے سنو، کیا کہ یہ آپ نے بنا دیا در زینب، اس ایریے میں بن گیا، عزاخانہ بن گیا، مجلسیں ہونے لگی، یہ جو انویسٹمنٹ کیا ہے آپ نے اپنے لیے نہیں کیا، آپ نے ان بچوں کے لیے کیا۔ اگر عزاخانہ رہے گا تو بچے عزاخانہ آئیں گے، امام بارگاہ آئیں گے، ورنہ یہ بچے کہیں اور چلے جائیں گے۔ یہاں تو ماحول کھلا ہوا ہے، امام بارگاہ اگر قریب نہ ہو تو تمہاری اولاد کہیں اور جائے گی، کہیں اور کا مطلب آپ سمجھ رہے، میں ممبر سے نہیں بولنا چاہتا، باہر نکل جائیں گے، حسین سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ عزاخانہ رہے گا تو ہفتے میں ایک دن تو صرف سال بھر میں آئیں گے، شب جمعہ یا سنڈے کے دن آئیں گے، پلس تم آؤ گے عزاداری کرنے تو 2 مہینے 8 دن تو عزاداری کے لیے آئیں گے۔ تو بچوں کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد اور امام بارگاہ، شام کے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی نسل کی حفاظت۔ آج 25 فیملیز ہیں، کوئی بات نہیں، کل 50 ہو جائیں گے، اور جب امام بارگاہ بنتا نا اس کے قریب لوگ گھر لینے لگتے، بہترین ہوتا۔ اب آپ کی 8 ربیع الاول کے بعد جتنے در زینب آ رہے سب ایک جگہ بیٹھ کے یہ سوچو کہ ہم در زینب کیسا بنائیں گے، ہم نہیں بنا سکتے، وہ بنوا گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہے انیشیٹو کرنا، ایک قدم آگے بڑھنا، منزل تک امام لے کے جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے، پھر آپ کا دینی مدرسہ بھی چل رہا ہے، ایک یہ ایریا کے لیے ایک ڈریم کم ٹرو ہو جائے گا کہ امام بارگاہ بن گیا، اور جس بستی میں امام بارگاہ بنتا اس بستی کے اوپر معصوم کی ایک نظر کرم ہو جاتی تمہارے گھر پہ، اور جو اس میں شریک ہو رہا وہی دے گا۔ بس ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ میں جہاں جاتا ہوں دنیا میں اس کو ضرور پروموٹ کرتا ہوں کہ امام بارگاہ اور مسجد ہر بستی میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا بیس ہے، یہ تمہارا بیس ہے۔ آپ جتنے جوز ہیں، جتنے آغا خانی ہیں، چلو ان کی مثال کیا بول دو، آج کل حالات بھی صحیح، سب ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب ہمارے بھائی۔ مثال دے رہا ہوں میں، آغا خانی صاحب، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں، لیکن شیعہ وہی ہوتا جو 12 اماموں کو مانتا۔ ویری کلیئر میسج، کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا میں، ہم شیعہ اسی کو بولتے ہیں جو 12 اماموں کو مانتا، ہم شیعہ اسی کو بولتے ہیں جو حج بھی کرتا ہے، ہم شیعہ اسی کو بولتے ہیں جو نماز بھی پڑھتا ہے، ہم شیعہ اسی کو بولتے ہیں کہ جس کے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے، ہم شیعہ اسی کو بولتے ہیں ان 12 کو مانے جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا، اپنے بنائے ہوئے کو نہیں ماننا ہے، جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا وہ شیعہ۔ یہ لوگ بھی کہیں جاؤ
دنیا میں آپ جا کے دیکھو، بہت شرنک کمیونٹی ہے، چھوٹی کمیونٹی ہے، لیکن دو چیزیں ہونا چاہیے، قبرستان اور مسجد. جہاں جاتے ہیں مسجد بنا. ٹھیک ہے بہت پیسے والے، آپ سے کون زیادہ پیسے والا کون ہوگا یار؟ نہیں، آپ کے پاس جتنی دولت ہے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھو، تم ہر رات عمل کرو، امام سے رجوع کرو، اس کے بعد دیکھو بی بی زینب کو بولو. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ شہزادی کو بولو کہ آپ اسباب کو پیدا کرو، اور آئندہ سال انشاءاللہ یہاں پہ یہ رینٹڈ پراپرٹی نہیں ہونا، در زینب کی پراپرٹی. ارے آمین تو بولو. اتنے ٹھنڈے رہیں گے تو ہمیشہ ٹھنڈے رہیں گے. بابا موٹیویشن پیدا کرو، جذبے کو پیدا کرو، فکر کو پیدا کرو، سوچ کو پیدا کرو کہ مجھے کچھ کرنا. یہ ایک انویسٹمنٹ ہو گیا. یہ سال مولا حسین کو کی بارگاہ میں تم نے تحفہ دے دیا کہ مولا حسین کو یہ سال ہم نے کیا تحفہ دیا. یہ تحفہ دو کہ مولا حسین آئندہ سال تک ہم آپ کا گھر بنا کر یہاں پہ عزاداری کریں گے. آپ کا کام ہے سٹارٹ کرنا، منزل تک امام پہنچا دے گا، فکر مت کرو. 1000 پروجیکٹس ہیں دنیا میں، کوئی فکر مت کرو کہ اتنا پیسہ آئے گا، کیسا بنے گا، کیسا ڈزنٹ میٹر. یار تم تھوڑی بنا رہے، بنانے والا کوئی اور. صلوات پڑھ رہے محمد بس ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے. دوستو کربلا یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے. ایسی نعمت اور ایسی رحمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں 2-3 منٹ آپ کو امام بارگاہ کے لیے پھر بولتا ہوں، اس لیے کہ بھائی ہمارے بنگلہ دیش سے، ان کا ہی مثال دیتا. ڈھاکہ میں ایک امام بارگاہ ہے جہاں میں پڑھ چکا ہوں، اس کا نام ہے حسینی دالان. اور یہ کس نے بنایا؟ سراج الدولہ کا زمانہ، ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی 18 سینچری یا 17 سینچری، سراج الدولہ کا زمانہ انہوں نے بنایا. میسیو امام بارگاہ، لکھنؤ کا جیسا چھوٹا امام بارگاہ ہے بالکل اس کی کاپی، ڈھاکہ کے مین سٹی کے اندر. ڈھاکہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا، شیعہ کافی ہے. جب انہوں نے بنایا تھا 17 سینچری یا 18 سینچری، اس وقت اتنا پاپولیشن نہیں تھا، ہزاروں آدمی آتا ہے. بنایا اور آج 200 سال سے وہ امام بارگاہ میں نماز بھی ہو رہی، دعائیں بھی قبول کی جا رہی، عزاداری بھی ہو رہی، ماتم بھی ہو رہا. آپ امیجن کرو سراج الدولہ کو جس نے بنایا تھا، آج ان کی لحد میں ان کا بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے، ان کی بیٹی پڑھے یا نہ پڑھے، حسین بھیج رہے. اس طرح دنیا میں دیکھو امام بارگاہ کیسے ہیں اور کنہوں نے بنایا، ان کا نام باقی ہے. اس زمانے میں سراج الدولہ سے زیادہ بھی پیسے والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے. آج کسی کا نام نہیں ہے، ان کا نام باقی. یہ اتنا میرے جملے سنو، بس آخری جملوں پہ آ رہا، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اگر تم نے ان کے لیے کچھ کیا تو یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. کیا بولا یار؟ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. یا تو پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، ان سے وابستگی نام کو باقی. آج جتنے لوگ زندہ ہیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو 1400 سال کی، وہی لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین یا مولا کے لیے یا معصومین کے لیے کوئی کام کیا. وہ مٹ گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان. آج بنی امیہ بنی عباس کا نشان ہے، ہارون رشید جیسے ظالم کا نشان ہے، حجاج جیسے ظالم کا نشان ہے. ارے سیریا میں کوئی یزید کو جانتا ہے؟ ظالم یزید کو کوئی نہیں جانتا. اب نارمل سیرین سے بات کرو اب تک جانتا نہیں. لیکن آج اسی سیریا میں جو بی بی اسیر ہو کر آئی تھی، اس کا روضہ ہے، اس کا مزار ہے.
ایئرپورٹ سے پوچھو سیدہ زینب کہاں ہے تو لوگ بتائیں گے. نام کو باقی رکھنا اس کا کام ہے. حسین کے مشن کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں ایک مجلس کر لوں دن بھر میں, مائی ریسپانسبلٹی از اوور. نو, یہ تمہاری ریسپانسبلٹی اوور نہیں ہوئی. ثواب جو ملنا تھا ایک دن مجلس کی, ویری گڈ. اب سوچو میں کیا کروں, مولا کے لیے کیا کروں, بیوی کے لیے کیا کروں, دین کے لیے کیا کروں. سوچنے کا ثواب ہے اسلام میں. جتنا تم سوچو گے اتنی اللہ کی مدد تمہارے پاس ہوگی. بس مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. یہ ایام شہزادی سکینہ کی شہادت کے ایام بھی مانے جاتے. اور عزا خانہ بی بی سے مظلوم بی بی زینب کے نام کا ہے. ہو سکتا ہے میری شہزادی کی سواری آئی, اس بچی کا ذکر جس کے رخسار نیلے ہو گئے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. جس کے کان زخمی تھے, جس کا پیراہن تار تار ہو گیا تھا. دوستو, حسین کی مجلس میں آہستہ مت رو. اس بچی کا ذکر کہ جب وہ بابا پہ روتی تھی تو ظالم شمٹ تماچے مارتا. آج آپ کو کوئی تماچا نہیں مار رہا, لیکن اب تکلف سے نہیں رونا. چھٹے امام کا وہ جملہ یاد رکھو, ابو بصیر سے مولا نے کیا کہا تھا جب مجلس میں ابو بصیر بھی تھے, امام بھی تھے. مجلس کے بعد امام نے ابو بصیر سے پوچھا کہ ابو بصیر تو میرے جد پہ روتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مولا میرا پورا رومال نم ہو گیا. امام نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں روتے. ابو بصیر میرے جد پہ جب گریا کرو تو اس طرح رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. جیسی میری دادی فاطمہ روتی ہے جب شہزادی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان گریا کرنے لگتے. تو اسی طرح سے تکلف سے مت رو. اس بچی کا ذکر کہ جس کے رخسار اتنے نیلے ہو گئے تھے. آپ کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. میں ان بیٹیوں کے لیے سوچو کہ اگر تمہارے سامنے ان ماؤں سے کہہ رہا جن کی آغوش میں بچیاں ہیں, اگر تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کو کوئی تماچا مارے تو ماں کا کیا حال ہوگا. ارے ذرا کوئی رباب کے دل سے پوچھے. رباب جب دیکھتی تھی کہ شمر بچی کو تماچے مار رہا تو فوراً کہتی تھی بیٹا سجاد سکینہ کو بچا لو. امام الظالم سے کہتے کہ شمر یہ یتیم بچی ہے, اس پر اتنا ظلم نہ کر. اس نے اتنا ظلم کیا تھا کہ اونٹ کی ننگی پشت پہ سکینہ کو بٹھا کے رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اونٹ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا, تڑپ کے بچی کہتی اماں میری خبر لو. بی بی لباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا خبر لو اپنی بہن کا. یہ وہ حسین کی یتیم. بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں. مولا حسین اتنا چاہتے تھے سکینہ کو, سب جانتے ہیں. میں ایک روایت پڑھتا عاشورے کے دن کی, جب مولا حسین رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا. کبھی سیدھی جانب دیکھا, کبھی بائی جانب دیکھا اور کہا آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ مسلم. ارے کہاں چلے گئے؟ حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی کہ مولا نے دیکھا کہ شہزادی زینب زلجنا لے کر آئی اور آ کے حسین کے بازو کو تھاما اور کہا بھیا زینب تم کو سوار کرے گی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا کہ سکینہ کو کتنا چاہتے تھے. میرا مولا زلجنا پہ سوار ہو گیا. بس دوستو اب زلجنا نہیں چلتا. حسین نے بڑی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے, صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا, لیکن زلجنا مجھے مقتل تک پہنچا دے. بس یہ کہنا تھا.
جانور ہے، گھوڑا ہے، رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا ذرا نیچے تو دیکھو میں آگے کیسے بڑھوں۔ اب جو حسین نے نیچے دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی میرے پاپا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ حسین گھوڑے سے اترے اور کہا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو۔ حسین جلتی ہوئی لیٹ پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ کچھ دیر کے بعد بچی اٹھی اور کہا بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی، اب جانے کو کہہ رہی ہے، تو کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی فاطمہ دادی فاطمہ آ گئی، کہا بیٹی بابا کو مقتل میں جانا۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، چھوٹی شہزادی کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرو۔ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ یہ تمام مجالس جو یہاں ہو رہی ہیں، اللہ جن جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے مجالس کو، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ پروردگار یہاں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج جنہوں نے نیاز کا انتظام کیا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے امام کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت اور میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ در زینب کے جو انتظامیہ ہیں، جتنے مومنین ہیں ان سب کے مرحومین، جو ان مجالس میں اسپانسر کیا ہے ان کے سارے مرحومین، تمام مومنین مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھ دے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ